अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। नेशनल डायलॉग कमेटी ने कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रही है। इस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून, MQM पाकिस्तान और GUIF भी शिरकत करेंगी, लेकिन सवाल ये है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत से मना कर दिया है। सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करने जा रही है, क्योंकि बाज़ औक़ात हमने ये भी देखा है कि फवाद चौधरी ने ये कहा है कि इस वक्त जो मौजूदा क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, न वो बानी PTI को जानते हैं, ना बानी PTI उन्हें जानते हैं। लोग कोट लखपत के असीरान की रिहाई के हवाले से इस कॉन्फ्रेंस में बातचीत हो सकती है, इंदिया दे दिया गया है। अगर शाह महमूद कुरैशी साहब और यास्मीन राशिद साहिबा रिहा हो जाती हैं तो फिर बानी PTI से मुलाकातों का सिलसिला भी हो सकता है, और फिर हम देखेंगे कि हुकूमत और अपोजिशन जो है वो बैठ के मुज़ाकरात कर रहे हैं। पंजाब में हमने देखा कि स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ हुआ, सोहेल आफरीदी ने पंजाब का रुख किया और अब सोहेल आफरीदी जो हैं वो सिंध की तरफ आ रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ अब सिंध से किया जाएगा, जिस पे वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का कहना है कि वो CM KP हैं, उन्हें सिंध प्रोटोकॉल भी देगा, वेलकम भी करेगा। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत साहब और इनके हमरा हैं डॉक्टर शफकत अयाज साहब, मामले खुसूसी हैं वज़ीर आला KP के। आप दोनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुक करते हैं शेर अफजल मरवत साहब का, और हमें साथ में ज्वाइन किया है राजा उसामा सरवर साहब ने, जिनका ताल्लुक़ है मुस्लिम लीग नून से। आप तीनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। मरवत साहब, आपका रुख करेंगे। पहले कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है, इससे पहले तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने इसका इनेकाद किया था, और अब सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इसमें शिरकत नहीं कर रही। क्या वजह समझते हैं आप? क्योंकि फवाद चौधरी कह चुके हैं कि मौजूदा जो लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, न वो बानी PTI को जानते हैं और ना ही बानी PTI उन्हें जानते हैं। बहुत शुक्रिया मधु करने का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का ये जो फैसला है, मुझे इस पर कोई हैरत नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जितने लोगों को निकाला गया या जो लोग छोड़ गए थे 9 मई के बाद, उनके हवाले से पार्टी के वर्कर या लीडरशिप जो हैं वो हमेशा से एक एडवर्स ओपिनियन रखते आए हैं। ज़्यादातर आर्गूमेंट यही रहा है कि बुरे वक्त में पार्टी छोड़ी या खान को छोड़ा, लेकिन ये डिबेट रहा खान के पास कई दफ़ा कि आया जो लोग गए इनमें तफरीक तो होनी चाहिए कि कुछ लोग ऐसे थे जिनको अगवा करके मार पीट के ज़बरदस्ती पार्टी छुड़ाई गई, कुछ लोग जो हैं पार्टी छोड़ भी गए, ऊपर से पार्टी के खिलाफ जो हैं बड़े बयानात देते फिरते रहे, कुछ लोग ऐसे थे जो खामोश रहे। तो बहरहाल ये फवाद चौधरी साहब और जो हर एक के अपने हालात थे, लेकिन फवाद चौधरी साहब जो हैं वो। अच्छा मरवत साहब, क्योंकि आप खुद भी रुकने कौमी असम्बली हैं, ये बताइएगा कि स्पीकर अयाज सादिक साहब की जानिब से ये कहा गया है कि अपोजिशन में कुछ इख्तलाफात नज़र आया है महमूद खान अचकज़ई के नाम को लेके। आपके पास कोई ऐसी इत्तलात है या आप इस पर अपना क्या तज्ज़िया देंगे? मेरा ख्याल नहीं है कि ये इत्तलात दुरुस्त होंगी, क्योंकि खान ने एक दफ़ा जब नामजद कर दिया तो फिर खान का फैसला जो है इन मामलात पर अटल होता है। इख्तलाफात कोई कर भी नहीं सकता है, और अगर कोई ऐसी कोशिश करेगा तो तनाई रहेगा। ठीक है, शफकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शफकत, ये बताइएगा, नेशनल डायलॉग कमेटी का जो है वो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत से मना कर दिया है, और स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से अब वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने आप लोगों को वेलकम भी कहा है। क्या कहेंगे इस पर? खदीजा, मैंने कल भी बात की थी कि पराए शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये जो लोग इस तरह के हरकतें कर रहे हैं और नेशनल डायलॉग का नाम दे रहे हैं, पहले तो ये डिसाइड हो कि ये है कौन लोग और इनको किसने ये इजाजत दी है कि आप जो है ना खान साहब के लिए तहरीक चलाएं और उसमें जो है उनकी आज़ादी के लिए लोगों के साथ जाके मिले। और ये वो लोग हैं जिन्होंने सख्त वक्त में हमारी पार्टी को छोड़ा था, इन्होंने हमारी मुखालिफत में स्टेटमेंट्स इनकी आई हुई थी। आपको पता है कि जब, और ये वो लोग थे जो जब हालात ठीक थे तो ये सबसे बड़े बड़े फायदे ये ले रहे थे, बड़े बड़े पोजीशन पे ये लोग बैठे हुए थे। जब सख्त वक्त आया, इमरान खान के साथ खड़े होने का टाइम आया, उनके लिए जो है स्टैंड लेने का टाइम आया, तो ये वो लोग थे जो भाग गए थे। और फिर वो लोग आके अब पता नहीं किसके कहने पे ये डायलॉग्स कर रहे हैं और हमें ये बता रहे हैं कि हम खान को
آزاد کرانے کے لیے کوئی ریفرینڈم کر رہے ہیں اور ہم جو ہے لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری پارٹی کو سخت میں چھوڑ چکے تھے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے 2 بندوں کو یہ ٹاسک دیا ہوا ہے، اچکزئی صاحب کو اور مولانا راجہ ناصر صاحب کو۔ وہ لوگ جو ہے وہ ڈیل بھی کریں گے، وہ مذاکرات بھی کریں گے، وہ بات بھی کریں گے۔ اور تیسری بات یہ رہی کہ یہ اختیار کسی اور کے پاس بھی نہیں ہے۔ اگر آپ بیرسٹر گور کو لے لیں تو ان کے پاس بھی یہ کوٹ اختیار لکھپت نہیں کے ہے کہ وہ اسیران کی جو ہے رہائی نا کے اس طرح حوالے کی سے مذاکرات فواد کریں۔ چودھری صاحب جو کام کر رہے ہیں، عمران اسماعیل صاحب جو کام کر رہے ہیں، اس پہ آپ لوگ کیا کامنٹ کریں گے؟ کیونکہ جو اس وقت موجودہ قیادت ہے وہ ان سینئر ارکان کے لیے کیا کر رہی ہے؟ نہیں تو ان کو کس نے کہا ہے، مطلب کس کی کہنے پہ یہ سارا سب کچھ کر رہے ہیں؟ یہ تو وہ لوگ تھے جو ہماری پارٹی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ یہ انہوں نے ہمارے خلاف سٹیٹمنٹ نہیں دی تھی، کیا انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کیے تھے، کیا یہ پارٹی کو چھوڑ کے نہیں چلے گئے تھے؟ تو پھر ان کے پاس یہ اختیار کہاں سے آیا کہ یہ ہمارے اسیران کے لیے بات کرے؟ مطلب کس نے یہ ٹاسک دیا ہوا ہے؟ کیا چیئرمین عمران خان نے اندر سے پیغام دیا ہے کہ یہ 2 بندے جو ہے نا جا کے میرے پارٹی کے حوالے سے مذاکرات کرے یا اسیران کو چھوڑانے کی بات کرے؟ ان کے پاس تو یہ والا اختیار ہے ہی نہیں، تو پھر کس بنیاد پہ یہ کر رہے ہیں؟ تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ ہم کراچی ہم جا رہے ہیں کیونکہ چیئرمین عمران خان نے سہیل افریدی کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ آپ جو ہے اسٹریٹ موومنٹ سٹارٹ کریں۔ ہم نے آپ لاہور جا کے اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کیا، پھر اس کے بعد ابھی ہم کراچی جا رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہ بھی ہم پہ کوئی احسان نہیں کیا جا رہا کہ اگر وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں تو یہ ہم پاکستان کی کسی کونے میں جا سکتے ہیں اور یہ ہمارا آئینی حق ہے۔ لیکن ایٹ لیسٹ آپ اسے خوشائن تو کہہ سکتے ہیں کہ کراچی کے لوگ، کراچی کے وزراء جو ہیں وہ ویلکم ہیں گے۔ یہ تو کمپیریٹیولی مسلم لیگ نون سے 1000 گنا بہتر ہے کہ یہ ڈیموکریٹک ہے، یہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو یا الیکٹڈ سی ایم کو روک نہیں سکتے۔ یہ کسی کے بس میں، کسی کے اختیار میں یہ ہے ہی نہیں، نہ کسی ادارے، نہ کسی پولیٹیکل جماعت یا کسی بھی حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو روکیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ راجہ اسامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راجہ صاحب آپ سے بھی وہی سوال کریں گے، نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس میں آپ کو بھی مدعو کیا ہے، مسلم لیگ نون نے کہا ہے کہ ہم اس میں شرکت کریں گے، آلدو پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس میں شمولیت یا شرکت جو ہے وہ نہیں کرے گی، لیکن اس کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ کیا فواد چودھری صاحب نے آپ سے اس کے بارے میں ڈسکس کیا ہے؟ دیکھیں جی، ابھی تک تو ہمیں ایجنڈا ایگزیکٹلی نہیں پتا کیا ہوگا، مگر یہ خوشائن بات ہے اگر کوئی لوگ بیٹھنا چاہتے ہیں، بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم بالکل بات کریں گے۔ جو نہیں آنا چاہتا وہ ان کی مرضی، مگر ہمارا کام ہے ایک دفعہ کوشش کرنا، اس ملک کو جوڑنا، اس سیاسی سسٹم کو جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ڈیموکریٹک سسٹم ہے، ہر کسی کو کوشش کرنی چاہیے اس ملک کو بھی جوڑے، اس سسٹم کو بھی جوڑے۔ اور باقی رہی یہ بات کہ جی کون آئے گا کون نہیں آئے گا، ہر کو اپنی مرضی کا مالک ہے جی، جو آنا چاہتا آئے، جو نہیں آنا چاہتا وہ نہ آئے۔ جس کو اس ملک کی جمہوریت پسند ہے تو وہ ضرور آئے۔ مذاکرات کے حوالے سے اسامہ صاحب بات کہاں تک پہنچی؟ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا تھا کہ میں نے اخبار میں پڑھا ہے پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کی بات کر رہی ہے، میں تو اسمبلی میں بھی کئی بار انہیں مذاکرات کی پیشکش کر چکا ہوں، تو کیا کوئی کابینہ تشکیل دی گئی ہے؟ نواز شریف صاحب کے، شہباز شریف صاحب کے کوئی احکامات موجود ہیں کہ ہاں جی مذاکرات ہو جائیں؟ آلدو میں اس چیز کو ایڈ کر دوں کہ حکومت نے یہ ضرور کہا تھا کہ ہم اپنے اتحادیوں سے مشاورت کریں گے، یعنی کہ دیگر جماعتوں کے، جس میں یقینی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل تھی۔ جی سر کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، کوشش تو ہم پہلے بھی کرتے رہے، آئندہ بھی کریں گے، مگر جیسے ہمارے بھائی یہ گفتگو کر رہے تھے، لگتا ہی نہیں ہے ان کی اپنی پارٹی ایک پیج بیرسٹر گورنمنٹ میں سے کوئی نہیں مانتا چیئرمین، نہ یہ کسی کو سینئر مانتے ہیں، نہ کسی کو جونیئر مانتے ہیں، یہ تو خود دھڑوں میں بنٹے ہوئے ہیں ابھی تک۔ پتہ نہیں ان کی پارٹی کس طرح آگے چلے گی، ہمیں تو سمجھ نہیں آتا، دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ مگر ہم نے کوشش کی، فلور آف دا ہاؤس پہ بھی دعوت دی، پرائم منسٹر نے دی، اسپیکر نیشنل اسمبلی نے دی، رانا ثناء اللہ صاحب نے دی، سب نے ان کو دعوت دی، مگر دے آر ناٹ سیریس ود اٹ جی۔ تو اس کا کیا کر سکتے ہیں ہم کوشش کر سکتے تھے، ہم نے پوری جمہوریت جتنی کوشش ہو سکتی ہے جمہوری طور پہ کوشش کر چکے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سب سے زیادہ آگے ہیں تو یہ کر کے دیکھ لیں ان کو۔ ٹھیک ہے مروت صاحب، آپ نے گفتگو سنی راجہ اسامہ صاحب کی، مذاکرات ہوتے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یا پھر حکومت کی جانب سے یہ صرف ایک ہوائی باتیں ہیں کہ ہم مذاکرات کی پیشکش کرتے ہیں، آئیے بیٹھ کے مذاکرات کرتے ہیں؟ اور جو موجودہ قیادت ہے، کیونکہ بانی پی ٹی آئی تو اس وقت جیل میں ہے، موجودہ قیادت اتنی اہل ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کر سکے یا اپنی بات منوا سکے؟ دیکھیں، قیادت کی نااہلی کا سوال تو اس لیے نہیں بنتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں
صرف خان کی چلتی ہے اور جو ان کا فیصلہ ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے. قیادت کو جو فرائض تفویض ہوتے ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں. اگر مذاکرات کے فرائض جو ہے پی ٹی آئی کی قیادت کو تفویض ماضی میں ہوئے تو انہوں نے بائنو خان کے حکم کے مطابق اس طرح فرائض انجام دینے کی کوشش ضرور کی. جہاں تک مذاکرات ہونے کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ مجھے کوئی مذاکرات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ مذاکرات کے لیے کوئی ماحول ہوتا ہے، کوئی ضرورت ہوتی ہے، کوئی سی بی اینز ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں 1 سال کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے 16 سیٹیں گوائی 2025 میں جی. اور یہ قیادت بدستور قید ہے، خان نظر بند ہیں. کوئی سی بی ایم جو ہے ریموٹلی جو ہے نظر نہیں آ رہے. ابھی وزیر اعلیٰ کے پی گئے لاہور، تو جس طریقے سے جو ہیں ان کو ٹریٹمنٹ ملی اس سے بھی کدورتیں جو ہیں بڑی ہیں. اور آپ کی یہ بات بالکل میں سراہتا ہوں کہ جو سندھ کی حکومت نے جس طریقے سے خیر مقدم کیا ہے ان کی آمد کا، یہ قابل ستائش فعل ہے. اس کی ستائش ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ ایک ایسے ماحول میں اب سیاست ہو رہی ہے جہاں چھوٹی سی اچھی خبر کو ریسیپروکیٹ کیا جانا چاہیے. پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہیں وہ کیوں کر مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھے؟ کیونکہ مذاکرات سے تو مراد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ہی کوئی ریلیف ملے گا. پی ٹی آئی کو ریلیف کیوں دے؟ کوئی ضرورت ان کو ہے؟ میرا خیال ہے کہ صرف مذاکرات کا شوشہ ہے. تو پھر 8 فروری کو ملک گیر احتجاج ہوتا دکھائی دے رہا ہے، آلدو رمضان بھی ہوں گے، اور یہ جو اگر ڈیٹ اناؤنس کی گئی ہے تو کیا اسے پروڈکٹیولی اسے سوچا گیا تھا کہ اسے اس طریقے سے کمپائل کریں گے تو ملک گیر احتجاج جو ہے وہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ تو قبل از وقت ہوگا کہ میں کوئی رائے دوں کہ یہ ملک گیر احتجاج جو ہیں وہ کس طرح ہوگا. ابھی تو لائے عمل ہی نہیں آیا ہے. جلسہ ہوگا، ریلی ہوگی، جلوس ہوگا، ایک جگہ ہوگا، پورے ملک میں ہوگا، ایک صوبے میں ہوگا. پھر اس کے لیے کیا جو لائے عمل ہے مرتب کیا جاتا ہے. رمضان کا تو میرا خیال نہیں ہے کہ رمضان میں یہ 8 فروری آ رہی ہے، لیکن 8 فروری جو ہے اس کو کمیموریٹ کرنا بنتا ضرور ہے، کیونکہ 8 فروری کو پی ٹی آئی کا یقیناً مینڈیٹ جو تھا وہ اڑا لیا گیا تھا. 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف جو ہے کتنی کامیاب ہوتی ہے، یہ اس کا سارا دار و مدار جو ہے نوجوانوں کی، وکلاء کی، پارٹی کی، مدر آرگنائزیشن کی کوششوں پہ منحصر ہے. اچھا، اس پہ ایک تبصرہ دے دیں مروت صاحب کہ فواد چودھری، عمران اسماعیل یہ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ ارکان نے تو ان کو نہیں کہا کہ آپ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا انعقاد کریں، کانفرنس کریں، اور آل آف اے سڈن جو ہے یہ سامنے آ گئے ہیں یہ تینوں سابق ارکان. دیکھیں فواد چودھری صاحب یا جو دیگر ان کے ساتھی ہیں، عمران اسماعیل صاحب، محمود مولوی صاحب، عامر کیانی صاحب، یہ وزن رکھتے ہوں گے تو اسی وجہ سے جو ہیں پورے ملک کے چینلز پہ جو ہیں ان کی اس کنونشن یا اجلاس کی بازگشت سنائی دے رہی ہے. دوسری بات یہ نا کہ اگر کوئی غلط بندہ بھی اچھا کام کریں تو میرا خیال ہے ستائش ہونی چاہیے. میں ان کو غلط بندہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں یہ اپنے تئیں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو ذاتی کوئی فائدہ ہے اور ان کے کیا سیاسی محرکات ہو سکتے ہیں ماں سوائے اس کے کہ خان کے ایشو کو یا پی ٹی آئی کی مشکلات کو یہ جو ہے پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اور شاید ان کے ذہن میں یہ تو خواہش ہوگی کہ مفاہمت کا کریڈٹ ان کو ملے. باقی جو ہیں یہ مینڈیٹ جو ہیں یہ کوئی افیشل مینڈیٹ تو ہے نہیں کہ انہوں نے خان سے یا پی ٹی آئی سے مینڈیٹ لینا تھا کہ جی ہم آپ کی بات کرتے ہیں. وہ تو اپنی تئی ایک ڈائیلاگ جو ہے یا ایک قومی مذاکرہ کہہ لیں یا ڈیبیٹ کہہ لیں اس کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ اس میں اگر شریک نہیں ہو رہی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو پھر یہ کانفرنس بے معنی بے مقصد ہو جائے گا. مروت صاحب کیا تجزیہ ہے آپ کا اس پہ؟ کیونکہ ایجنڈا تو یہی ہوگا اسیران کی رہائی. اسیران کی رہائی وہ اپنے تئیں جو سوچ رہے ہیں، گرچہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا ممکن نہیں ہے.
जिस तरह फवाद चौधरी साहब सोच रहे हैं कि जी कोट लखपत के जो असीरान हैं उनको रिहा किया जाए और पीर खान के साथ, लेकिन उनकी कोशिश तो है ना, उनको कोई ज़ाती फ़ायदा तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, और वो अपने खर्चे पे कोशिशें कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दावतें दे रहे हैं, और ये पॉइंट आपने मरवा साहब बिल्कुल दुरुस्त उठाया कि अपने खर्चे पे। शफकत, ये बताइएगा कि मरवा साहब तो ये कह रहे हैं कि ये तो समझ नहीं आ रहा है, और आपने भी ये सवाल, इसका जवाब इस तरीके से दिया था कि इनके पास इख्तियारात तो नहीं है, बानी पीटीआई ने तो नहीं कहा, तो फिर ये अपने खर्चे पे कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहे हैं। आखिर इन तीनों अरकान को इससे क्या मिलने जा रहा है? और अगर ये कॉन्फ्रेंस जो है वो बेमायने बेमकसद रहती है, क्योंकि आप लोग तो इस पर शिरकत नहीं करेंगे और असीरान की रिहाई मुमकिन नहीं होती, तो फिर क्या 8 फरवरी को फुल फ्लैश प्रोटेस्ट होने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? देखें, पहली बात तो ये है ना कि ये जो इस तरह इन्होंने एक डायलॉग शुरू कर दिया है, इससे पहले ये असीरान से मिलने के लिए भी गए थे। तो देखें, ये तो हमें नहीं पता कि इनके पीछे कौन से लोग हैं या कौन से मुहर्रिकात हैं जो इनसे ये करवा रहे हैं। शायद जो मुझे लग रहा है कि जो जब कोई इररिलेवेंट हो जाता है तो वो रिलेवेंट बनने के लिए फिर कुछ भी करता है। लेकिन अगर ये वाकई इस तरह सिंसेयर है और बात कर रहे हैं तो हम भी देख लेंगे कि कितना जो है अपनी बात मनवा सकते हैं। और मेरे ख्याल में मैंने कहीं पे ये सुना था कि चूंकि इन्होंने खुद जो है बड़े लोगों को ये कहा है कि आपने हमें पार्टी से निकलवा के क्या कर लिया, हम जो है ना बाहर बैठ के हम क्या करें, अगर हम इन होते और हम वहां पे होते तो शायद हम बहुत कुछ कर लेते। तो ये तो शायद मुझे लग रहा है कि अपने आप को रिलेवेंट करने के लिए इस पार्टी में अब ऐसी कुछ चीजें कर रहे हैं कि शायद इनकी वजह से अगर खान साहब के लिए कोई जो है ना ये प्रिविलेज ले लेते हैं या उनमें कोई आसानी पैदा कर लेते हैं तो शायद इनके तो शायद जो है ना इनको फायदा हो। लेकिन मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि देखिए आप सब वक्त में अगर छोड़ के चले जाते हैं, आप जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, आप डिसोन कर लेते हैं पार्टी को, तो फिर जो है ना आपकी पार्टी में हिस्से नहीं रहती। JUIF भी इसमें इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होगी। जब आपने इनेकाद किया था ग्रैंड कॉन्फ्रेंस का तो उसमें JUIF ने शिरकत नहीं की थी, तो क्या वजह हो सकती है? आपकी या उनकी जमात में किसी किस्म का कोई क्लैश हो गया है? मैं वही कह रहा हूँ ना कि पीछे इसके मुहर्रिकात होंगे जो थोड़ा सा वक्त लगेगा उनको जाहिर होने में। आप भी इंतजार करें, हम भी इंतजार कर रहे हैं, और आपको भी पता चल जाएगा कि कहाँ से इनको जो है ये ग्रीन सिग्नल मिला है कि आप इस तरह की डायलॉग्स करें। पहली बात तो ये कि ये जो हमारे MNA साहब ने बात की है मुस्लिम लीग नून वाले कि हमारे जो है ना प्राइम मिनिस्टर साहब चाह रहे हैं कि इनके साथ हम बात कर लें, मुज़ाकरात कर लें। तो पहली बात तो ये है कि पहले तो उनको ये नहीं था पता कि वो प्राइम मिनिस्टर हो के भी अखबार से उनको पता चल जाता है कि PTI के लीडरशिप जो है वो मुज़ाकरात चाहती है, और इनके कैपिटल में 2 दिन तक जो है मुज़ाकरात चलते रहे। वहाँ पे नेशनल फोरम पे चीज़ें डिस्कस होती रही, पूरी दुनिया से लोग आए थे और वहाँ पे बातें हो रही थी, और उनको नहीं था पता कि यहाँ कैपिटल में क्या हो रहा है। फिर चले उनको अखबार से पता चल भी गया, तो क्या उन्होंने हमारे उन 2 बंदों से कांटेक्ट करने की कोशिश की है, कोई लेटर भेजा है, कोई कॉल की है कि आए हम मुज़ाकरात चाहते हैं, या फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने कोई इस तरह की बात की है? ये नहीं हो सकता कि आप दुनिया को दिखाने के लिए ये तो कहें कि हम मुज़ाकरात चाहते हैं लेकिन फिजिकली प्रैक्टिकली आप कुछ भी ना करें, तो ये नहीं हो सकता। आप ज्यादा देर तक आवाम को जो है इस तरह बेवकूफ नहीं या फिर एक रिलीफ दे दिया जाता और बानी PTI से मुलाकात करने दी जाती, इजाजत मिलती, तो कि ये फिर वही एक प्राइम रिलीफ मिनिस्टर होता। साहब थे कि जिन्होंने हमारे CM साहब को ये कहा था कि जब उन्होंने ये कहा कि आप हमारी मुलाकात करवाएं, ये गुड जेस्चर होता अगर वो प्राइम मिनिस्टर साहब बचाए कि वो ये कहते कि मैं पूछ कर बताता हूँ, वो ये कहते कि मैं अभी आपकी मुलाकात कराता हूँ, तो ये गुड जेस्चर आता, हमें भी पता चल जाता। ये शो करना चाह रहे थे कि मैं एक मुल्क का वजीर आजम हूँ, मैं आइन और कानून के मुताबिक चलूंगा, तो शायद वो ये शो करवाना चाहते हैं। मतलब फिर उसके बाद क्या हुआ? चले वो 2 महीनों तक उसकी जो है उसको ये अंदाजा ना हुआ कि आईन और कानून कहाँ पे है, उनको ये 2 महीनों में नहीं पता चला। अच्छा, अगर मुलाकात करने की इजाजत दी जाती है आप लोगों को, तो फिर उसके बाद मामलात बेहतर हो सकते हैं? देखें, मामलात जाहिर बात है जब आप कुछ अच्छा करेंगे, आप जो है देखिए हम इस्तिस्ना नहीं चाह रहे, हम ये चाह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ हो, आप जो है ना आईन और कानून की बालादस्ती पे काम करें, आप जो चोरी शुदा मैंडेट है उसकी वापसी के लिए कुछ करें, आप जो है ये जो हमारे असीरान हैं जो बेजा वर्कर्स को अपने FIR करा के जेलों में डाला हुआ है उनको उनके लिए कोई रिलीफ दे दे। फिर हो सकता है
کہ ہم جو ہے بات کرنے کے لیے تیار ہو شکر جائیں. جو ایک مین مدعا ہے, جو مین کویشچن ہے, وہ فواد چودھری صاحب کی جانب سے اکثر ہی کہا جاتا ہے کہ جو موجودہ ارکان ہے, جو موجودہ لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی, نہ وہ بانی پی ٹی آئی کو جانتے ہیں, نہ آپ بانی پی ٹی آئی کو جانتے ہیں. لہٰذا اگر حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوتے بھی ہیں تو آپ لوگ اسے ٹیکل نہیں کر پائیں گے, ڈیل نہیں کر پائیں گے. یہ ان کا کہنا تھا فواد چودھری کا. نہیں دیکھیں, ان کو بھی اتنا وقت جتنا ہمارا وقت ہوا ہے پارٹی میں, اور اگر آپ دیکھ لیں ہمارے پارٹی میں ایسے کئی لیڈرشپ ہیں کہ جن کو 27 سال ہو چکے ہیں. اگر آپ اس وقت دیکھ لیں, یہ جو سہیل آفریدی صاحب ہیں, ان کو 17 سال ہو چکے ہیں اسی پارٹی میں رہ کے. تو جو فواد چودھری صاحب کہہ رہے, فواد چودھری صاحب کو تو آپ دیکھ لیں کہ ان کو کتنا عرصہ ہوا ہے ہماری پارٹی میں, تو وہ کیا جانتے ہوں گے. یا اپنی یہ وہ بھی نہیں کہہ سکتے, اور کوئی اور کو بھی نہیں کہنا چاہیے کہ وہ ہم سے زیادہ بہتر جو ہے نا خان صاحب کو جان سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ خان صاحب مذاکرات چاہیں گے بھی تو وہ برابری کی بنیاد پہ چاہیں گے. وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ جو ہے ان کی ڈیل کے بدولت جو ہے وہ باہر آ جائے. وہ ہمیشہ چاہیں گے کہ رول آف لا ہو, آئین کی بالادستی ہو, اسیران کی جو ہے ان پہ جو بے جائے فائری ہوئی ہے ان کو واپس کیا جائے, ان کو باہر نکالا جائے. پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ خان صاحب جو ہے ان کے ساتھ مذاکرات کریں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہے وہ یہ کہے کہ ان کو زیادہ پتہ ہے عمران خان کا, ان کو بالکل نہیں پتہ. اچھا مروت صاحب, اسیران کی اگر رہائی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ معاملات جو ہیں وہ اسموتھلی ٹیکل کیے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے, اپوزیشن کی جانب سے. یہ ایک ریلیف ہوگا بانی پی ٹی آئی کے لیے, یا پھر بانی پی ٹی آئی کو کی جو ملاقاتوں پہ جو پابندی لگ گئی ہے, اگر اس کی اجازت مل جاتی ہے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات کے دروازے کھل گئے ہیں. دیکھیں, بانی پی ٹی آئی کی جو قید و بند ہیں یہ بذات خود ہی غیر قانونی ہے, بے بنیاد کیسز میں پابند سلاسل ہے, ایک ظلم و جبر کا شکار ہے. اس میں کوئی دوسری رائے قانون سے وابستہ شخص رکھ ہی نہیں سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ملاقاتوں پہ پابندی, اور یہ جو لوگ جاتے ہیں واٹر کینن پھینکنا, اور جس طریقے سے جو ہے نا یہ ساری چیزیں زیادتیوں کے تعریف میں آتی ہیں, اور یہ کوئی احسان نہیں ہے. سی بی ایم یہی چیز تو ہے. پہلے آپ رہا کریں, کوئی اگر گارنٹر درکار ہیں, کیونکہ ان کو شاید اندیشہ ہے کہ خان باہر آ کے اور زیادہ خطرناک ہو جائے گا اس میں, کیونکہ خان جو ہے وہ اب ایک سپارک بن چکا ہے. اگر وہ باہر آتا ہے تو لازماً ایک دنیا امٹ کے آئے گی ان کی طرف. لیکن پاکستان کو اس سیاسی انتشار سے نجات دلانے کے لیے ضروری ہے نا کہ جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں وہ یہ سوچیں کہ ان کو یا بے گناہ لوگوں کو قید و بند میں رکھنے سے پاکستان کی کون سی خدمت ہو رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیل میں ملاقات نہ دینا, واٹر کینن پھینکنا, آئے دن ورکروں کو لیڈروں کو ہراساں کرنا, ڈسکوالیفائی کرنا, یہ سلسلہ اگر تھم جائے تو تھوڑے سے سی بی ایم پیدا ہوں گے, کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجر جو ہیں وہ ڈیولپ ہوں گے, پھر ذرا رسپیکٹ اور ڈگنیٹی بھی آئے گی. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پہلے ضرورت یہ ہے کسی بھی مذاکرات یا ڈائیلاگ سے پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ تھوڑا انصاف ہونا چاہیے. بانی پی ٹی آئی اکثر یہ کہتے ہیں مینڈیٹ کی واپسی. محمود خان اچکزئی کے پاس اختیارات ہیں, علامہ ناصر صاحب کے پاس اختیارات ہیں. کیا یہ کوئی اپنا مثبت ان پٹ دے سکتے ہیں, اور آنے والے وقتوں میں ہم دیکھیں گے کہ ملک میں الیکشن وقت سے پہلے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں, جتنا وقت زیادہ گزرا ہے نا 8 فروری کے بعد, جی, اتنے ہی فریقین کے مابین ثالثی کرانا مشکل ہو گیا ہے. یہ مینڈیٹ کی ریکوری جو ہے یہ صرف ایک مینڈیٹ نہیں بنتا ہے. اگر مینڈیٹ کی ریکوری پہ مخالف فریقین اگر راضی ہوتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا نیریٹو ہے اور جو قانون اور آئین کا نیریٹو ہے وہ تو پھر یہی ہے کہ جی اس ریاست کے آئین کے ساتھ بغاوت کی گئی, کھلواڑ کیا گیا, اور یہ بعد میں جو سب یہ ترامیم ہوئی, جو ریزرو سیٹیں لے گئے, جو عدالتیں بنی, سپریم کورٹ ڈیوائیڈ ہوا, یہ ساری چیزیں کالعدم ہوتی ہے. تو لہذا یہ ماننا کہ جناب یہ مینڈیٹ جو ہے وہ واپس دینا یہ مشکل سے مشکل تر ہو چکا ہے. اور میرا خیال ہے جس طرح محترم چکزئی صاحب نے بات کی تھی کہ لیٹ بائی گان بی بائی گان, اور کوئی درمیانی مصالحت والا راستہ نکالنا ہے. کیونکہ یہ بھی واضح ہے نا, جو نظام ہے, جو سرکار ہیں,
اب وہ اپنے آپ کو جو ہے ہتھکڑیاں تو نہیں لگا سکتے ہیں جان بوجھ کے صرف اس میں کہ جی مذاکرات کی بنیاد پہ جو ہیں ہم یہ سب کچھ سرنڈر کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. شفقت، آپ نے مروت صاحب کی گفتگو سنی، اس پہ بھی اپنا کامنٹ کیجیے گا. اور سوال پھر وہی ہے کہ اگر آپ سندھ کا رخ کرتے ہیں تو کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کی؟ کیونکہ پنجاب میں جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا، پنجاب اسمبلی میں جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا، اس پہ تو ہم آلریڈی آپ سے تجزیہ لے ہی چکے ہیں، لیکن سندھ نے آپ کو ویلکم کیا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سندھ نے ہمیں ویلکم کیا ہے، اور ان کے سی ایم صاحب نے ہمارے سی ایم صاحب کو جو ہے پیغام بھی پہنچایا ہے کہ میں آپ کو لنچ ڈنر پہ انوائٹ کرنا چاہ رہا ہوں. ہمارے سی ایم صاحب نے کہا کہ ہاں میں ضرور کوشش کروں گا، وہاں پہ اپنے لوگوں سے پہلے ملوں گا، وہاں پہ ان کے اگر مسائل ہوئے تو ضرور میں آپ سے بات بھی کروں اور آپ کے ساتھ بیٹھوں گا بھی. کیونکہ ہم وہاں پہ ہمارا ایک مقصد ہے کہ کراچی میں ہمارے تقریباً کوئی 80 لاکھ لوگ رہ رہے ہیں جو کہ یہاں کے ڈومیسائل ہولڈرز ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ، چونکہ ہم نے خیبر پختونخوا کے تمام لوگوں کو ان کی کارڈز پہ 10 لاکھ روپے صحت کے مد میں رکھے ہوئے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ 80 لاکھ لوگ جو ہمارے کراچی میں رہ رہے ہیں ان لوگوں کو بھی ہم یہ پریویلیج دیں کہ وہاں پہ وہ کسی بھی ہاسپٹل میں جا کے 10 لاکھ روپے کا صحت کارڈ کی مد میں فری علاج کروا سکیں. تو اس حوالے سے وہ سی ایم صاحب چاہیں گے پھر وہاں پہ کہ وہ ملے بھی، اور وہاں پہ ہمارا جو وہاں پہ جو ہماری کوشش ہوگی کہ ورکرز کنونشنز پہ بھی ہم جائیں، وہاں کے وکلاء کنونشنز پہ بھی ہم جائیں، آئی ایس ایف یوتھ سے بھی ہم ملے، ہم اپنے وہاں کی ایم پی اے جو ہمارے ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی ملے. اور ظاہری بات ہے ہم نے 8 فروری تک جو ہے یہ مومنٹم جو ہے برقرار رکھنا ہے، اور ہم نے لوگوں کو جب بھی ہمیں موقع ملے گا، جب بھی ہم کال دیں گے اور خان کی طرف سے ہمیں اشارہ ملے گا تو ہم پورے پاکستان میں جو ہے احتجاج کریں گے پرامن طریقے سے، جو کہ ہمارا آئینی حق ہے. جی شفقت، یہ بتائے گا، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اپوزیشن میں اختلافات ہیں محمود خان اچکزئی کے نام پہ. پاکستان تحریک انصاف کے ارکان خود اس بات پہ جو ہے وہ اختلافات ان کے سامنے آ رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے، کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس اس حوالے سے؟ دیکھیں، یہ من گڑت باتیں ہیں. اگر ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب نے اوپنلی ایک بندے کا نام اناؤنس کیا ہے نیشنل اسمبلی میں، اچکزئی صاحب کا، اور سینٹ میں جو ہے مولانا راجہ ناصر صاحب کا، تو اس میں جو ہے یہ دورائے نہیں، مطلب یہ کون سی بات ہوگی کہ پارٹی میں کیا چاہ رہا ہوں یا کوئی اور بندہ کیا چاہ رہا ہے یا کوئی اور ایم این اے کیا چاہ رہا ہے، اس کی کوئی وہ نہیں ہے. مطلب یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے، اور خان صاحب نے ایک فیصلہ کر لیا ہے تو پھر وہ مان لینی چاہیے. اگر ہمارے اسپیکر صاحب نے خان صاحب سے خود کوئی بات کی ہے اور انہیں بتایا کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. ایون میں نے بیرسٹر گور صاحب کو بھی سنا ہے کہ تمام ایم این ایز ہم سارے جو ہے اچکزئی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. جب تک وہ کسی جگہ سے اٹھتے نہیں ہیں ہم اٹھیں گے نہیں، جب تک وہ بیٹھتی نہیں ہے ہم بیٹھیں گے نہیں. تو اس سے آپ اور کیا اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو اختیار دے دیا ہے. اب اگر یہ ان کو کیا مسئلہ ہے، وہ کیوں نہیں اناؤنس کر رہے، اور اگر ان کو کچھ لگ رہا ہے تو لے کر آئے کوئی چیز. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ شفقت ایاز، آپ کا اور ان کے ہمراہ تھے شیل افضل مروت صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام میں مزید بھی بات کریں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک شارٹ کمرشل بریک کا. اسٹے ود اس.